ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کی طرف سے آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الطارق۔ آئیے پڑھتے ہیں اور تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیج ہم نے تیار کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیے اور پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق والسماء یہ الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے اسی لفظ میں۔ حرف مد کے بعد اسی لفظ میں حمزہ ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ اس کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے، کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف اس کی مقدار ہے۔ والسماء والطارق، طا پر، الف پر، قاف پر، اور قاف کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ طا کو پر، الف کو پر اور قاف کے اندر قلقلہ بھی۔ والطارق والطارق وما ادراک ما الطارق، وما ادراک حرف مد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، لہذا مد منفصل ہوگا۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ تو یہاں الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا۔ مقدار دونوں کی ایک ہے، اس لیے ہم نے دونوں کی مقدار ایک جگہ لکھی ہے، 2 الف سے 4 الف تک۔ بس فرق یہ ہے کہ مد منفصل میں بروایت جزری 1 الف کی بھی گنجائش ہے۔ ادراک دال کے اندر قلقلہ ہوگا، قلقلہ، ٹھیک ہے؟ اور را پر، الف پر، اور اسی طرح سے طا پر، الف پر اور قاف پر اور قاف کے اندر قلقلہ بھی۔ النجم الثاقب، نون حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا، اور جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، اور قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ با کے اندر قلقلہ ہوگا جب ہم آیت لگائیں گے یعنی ٹھہریں گے۔ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ إن كل، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی کو خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے، ناک کی نرم ہڈی سے ادا کرتے ہیں۔ إن كل نفس لما، نفسل، سین کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد لام رام سے لام ہے، لہذا ادغام تام ہوگا، ادغام تام بلا غنہ، اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، مکمل ادغام ہو جاتا ہے۔ اور میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ كل نفس لما عليها حافظ، اور ضا کو پر کریں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ضا ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا۔ ابھی اوپر بتلا کہ خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور ضا کو پر بھی کریں گے، ضا پر ہوگا۔ اور آگے الانسان، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے سین ہے، اس کے اندر اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا۔ خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ خلق من ماء دافق، خا پر، قاف پر، اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد یا واو میم نون کی چار میں سے جو ہے
میم ہے، یعنی ادغام ناقص کے جو 4 حروف ہیں یومن جن کا مجموعہ ہے ان میں سے نون ساکن کے بعد میم ہے، لہذا اس کے اندر ادغام ناقص بالغنہ ہوگا۔ ادغام ناقص بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، کس طرح سے؟ مما دافق۔ اب دیکھیے الف حرف مد ہے، الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہذا اس کے اندر کیا ہوگا؟ مد متصل، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا، غنے کے ساتھ پڑھیں گے، خیشم سے ادا کریں گے۔ دافق، اور قاف کے اندر جب ہم وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں کریں گے وصل کریں گے ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر چونکہ قاف کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے یا ہے، یا و میم نون میں سے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا۔ وقف اگر نہیں کریں گے تب یہ ادغام ہوگا اس کے اندر۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج خاپر راپر، من بین نون ساکن کے بعد با ہے، لہذا کیا ہوگا؟ قلب ہوگا، قلب اقلاب، دونوں نام اسی کے ہیں، قلب اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ من بین، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، من بین الصلب، صاد کو پر کریں گے، والترائب، را کو پر، اور الف کو بھی پر۔ اور دیکھیں الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، لہذا مد متصل ہوگا، مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف، اور وقف کریں گے تو با کے اندر قلقلہ ہوگا۔ انہ علی رجعہ لقادر، انہ نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، را پر ہوگا، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، لقادر، قاف کو پر، الف کو پر، اور لقادر۔ دیکھیں اگر وقف کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے وصل کر کے پڑھیں گے تو را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را متحرک ہو جائے گی اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس وجہ سے را پر پڑھی جائے گی۔ اور را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے، یا واو میم نون میں سے، یا واو میم نون میں سے تنوین ہے، وہ یا ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا وصل کی صورت میں، اور وقف کی صورت میں نہیں ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی، با کے اندر قلقلہ ہوگا، را پر ہوگا، اور الف بھی پر ہوگا، اور الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، لہذا مد متصل ہوگا۔ اور اگر وصل کریں گے یعنی را کے اوپر وقف نہیں کریں گے تو را کے اوپر چونکہ پھر پیش آ گیا ہے، را متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، تو اس کے اندر یہ پھر را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر وقف کر دیں گے تو پھر را باریک ہو جائے گی۔ فما له من قوة ولا ناصر، من قوة، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قاف ہے، لہذا اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، یہ اخفاء حقیقی، اور قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا۔ من قوة ولا ناصر، صاد کو پر اور را کو باریک، اور اگر ہم وصل کریں گے تو تنوین کے بعد پھر یہ آگے واو ہے تو لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا، وصل اگر پڑھیں گے کریں گے، اگر وقف کریں گے تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، میم، یہ دیکھیں الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، لہذا اس کے اندر کیا ہوگا؟ مد متصل، اور ذات الرجع را پر ہوگا، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا۔ والارض ذات الصدع، را پر، ضاد پر، صاد پر، دال کے اندر قلقلہ، ٹھیک ہے۔ انہ لقول فصل، انہ، دیکھیں نون حرف مشدد ہے لہذا اس کے اندر غنہ ہوگا، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، اور دیکھیں لام کے اوپر 2 پیش ہے اور یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا۔ لقول فصل، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر ہم آگے وصل کریں گے ملا کر کے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد یہ واو ہے تو اس کے اندر پھر ادغام ناقص بالغنہ ہو جائے گا۔ وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا،
انہم نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، اور یہ دیکھیے میم ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، اظہار ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی اور اظہار میم ساکن، اظہار میم ساکن ہے یہ اور اظہار شفوی اس کو کہتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، اب دیکھیں دال کے اوپر تو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے، اگر وصل کریں گے تو پھر اس کے اندر ادغام ناقص بالغنہ ہوگا وصل کی صورت میں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اسی طرح سے یہ قیدہ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے اخفا کے 15 حروف میں سے، تو اس کے اندر اخفا کریں گے وصل کی صورت میں، یعنی ملا کر کے پڑھیں گے تب۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، امہل میم ساکن کے بعد ہا ہے لہذا اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی، اظہار میم ساکن اظہار شفوی اس کا نام ہے، اور دوسرے میم ساکن کے اندر بھی وہی قاعدہ ہوگا اور را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے سورہ طارق، اور اس کے اندر جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ کو سمجھائے گئے ہیں، لہذا آپ کی اسکرین پر یہ پورا پیج ہے، ان تمام قواعد کو آپ دیکھیے، رنگ کو پہچانیے اور پھر اس رنگ سے قاعدے کو ملائیے اور تجوید کو بآسانی انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے اور ہمارے ساتھ جوڑیے اور دوسرے احباب کو بھی جوڑیے ہمارے ساتھ، تاکہ قرآن پاک کا جو حق ہے اس کو ہم ادا کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔